اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لأزواجهم متاعا إلى الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ ابواب البر کا آخری حکم 35واں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں، والذین، اور جو لوگ یتوفون مر جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائیں بیویاں۔ بیویاں جمع اس لیے ذکر فرمایا کہ مردوں کا ذکر جمع میں تھا کہ تم لوگوں میں سے جو مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، تو ان چھوڑی ہوئی بیویوں کے لیے کیا حکم ہے؟ وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ دو احکامات۔ وصیۃ لازواجہم، ان کے شوہروں کو چاہیے کہ ان کے لیے وصیت کر جائیں، وصیتاً وصیت کر جائیں، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے مرنے سے پہلے وصیت کر جائیں۔ کیا؟ متاعا الی الحول، 1 سال تک ان کو کھلاؤ پلاؤ رکھو اور لباس دو۔ یعنی بیوی کا حق ہے کہ 1 سال تک اسے گھر سے نہ نکالا جائے، اس دوران اس کو کھلایا جائے، پلایا جائے، رکھا جائے اور پہنایا جائے۔ ایک حکم یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ غیر اخراج، 1 سال تک نہ نکالا جائے۔ تو یہ حکم خداوندی منسوخ ہو گیا۔ اسلام سے پہلے 1 سال عدت ہوتی تھی، تو یہاں بھی ابتداء اسلام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1 سال تک ان کو نہ نکالو، چونکہ حکم خداوندی جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا، 4 اشہر و عشرہ، 4 ماہ 10 دن۔ موت کی صورت میں بیوہ کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، تو 4 ماہ 10 دن اللہ پاک نے رکھا ہے۔ سال ختم، تو اس سال کا حکم اس آیت کریمہ سے منسوخ۔ اور پھر یہ جو متاعاً الی الحول، 1 سال تک ان کو کھلاؤ پلاؤ، یہ والا حکم بھی ختم ہو گیا۔ کس سے؟ آگے سورہ نساء میں حکم آئے گا، میراث کے جو احکامات نازل ہوئے کہ ایک شخص مرتا ہے، پیچھے بیوی چھوڑ جاتا ہے، بچوں کو، بچے ہیں، بچیاں ہیں، والدین ہیں، وغیرہ وغیرہ، جتنے اس کے رشتہ دار ہیں، سب کے لیے میراث کے احکامات نازل ہوئے، تو بیوی کے لیے علیحدہ حکم نازل ہو گیا۔ اگر شوہر کی اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں تو 4تھائی حصہ ملے گا۔ تو باقاعدہ حکم دے دیا۔ جب وہ حکم مل گیا نا کہ بھائی شوہر کی جائیداد سے اس کو 8واں حصہ یا 4تھائی حصہ مل جاتا ہے، تو اس کا اچھا خاصا گزارا ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں فرمایا، ٹھیک۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، خود نکل جائیں شادی کرنے کی غرض سے، فِيمَا فَعَلْنَا، جو اختیار کر جائے، خود اختیار کرے، فی انفسہن، اپنے بارے میں جو کچھ سوچے، جو منصوبہ سوچے کہ بھئی ہم نے شادی کرنی ہے، تو ٹھیک ہے، من معروف، نیکی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ تم بھی ان کے ساتھ تعاون کرو۔ وہ چاہیں کہ ہم نے شادی کرنی تو کرو۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تم کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے، اگر تم زبردستی کرو گے تمہارے اوپر بھی ایک زبردست بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین، لہٰذا کوئی کسی پہ زبردستی نہ کرے۔ ہاں، اللہ کے احکامات پہ کرو، جیسے والدین کو حکم ہے کہ اپنی اولاد پر زبردستی کریں، سرپرستوں کو حکم ہے کہ اپنے زیر سایہ جتنے بندے ہیں ان پر زبردستی کرے، حکم خداوندی ہو تو کرے، نہیں تو عام چیزوں میں زبردستی جائز نہیں ہے۔ حکیم، حکمت رکھنے والا ہے، اللہ نے حکمت رکھی، بس اس کی رائے ہے، اس کی سوچ ہے، جانے دو اس کو، شادی کرنے دو۔ آگے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یہ جو متعلقہ عورتیں ہیں، طلاق شدہ عورتیں ہیں، متاع، ان کو متاع دے دو معروف کے ساتھ۔ مطلب یہ تو اس متعلقہ کے لیے جس کی خلوت سے پہلے اس کا نکاح ٹوٹ گیا، یعنی طلاق مل گئی اس کو، اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو اس کے لیے متاع ہے نا، متاع، اس کچھ دے دو۔ یہ متاع یہ کیا ہے؟ کچھ فائدہ دو۔ یہ فائدہ کیا ہے؟ پچھلی آیت میں بھی میں نے ذکر کیا تھا
وہ 4 چیزیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جوڑا دے دو، اس جوڑے میں کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں، شلوار قمیص، دوپٹہ اور بڑی چادر۔ باہر جب نکلے گھر سے باہر تو اپنے جسم کو ڈھانپ لے، جس کو آج کل ہم عرفیہ میں برقع کہتے ہیں۔ تو شلوار قمیص، دوپٹہ اور برقع یہ دے دینا چاہیے۔ حقاً علی المتقین، یہ متقین پر فرض ہے، حق ہے۔ اگر تم واقعی متقین ہو تو تم پر حق کا یہ فرض ہے، کام کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان فرماتے ہیں اللہ جی، لکم تمہارے لیے آیاتی اپنی آیتیں، اپنے احکامات تمہارے لیے واضح طور پر بیان فرماتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مندی کے ساتھ سمجھ سکو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، الم تر میرے پیغمبر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس طرح کے بہت سی باتیں قرآن کریم میں آتی رہیں گی کہ میرے پیغمبر آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ الم تر کیف فعل ربک، میرے پیغمبر آپ نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل ربک، کیسے کیا تیرے رب نے باصحاب الفیل، فیل والوں، ہاتھی والوں کے ساتھ جو خانہ کعبہ پہ چڑھائی کرتے تھے۔ ابابیل بھیج دے، ابابیلوں نے کنکریاں پھینکی تو کیا کر دیا تیرے رب نے ان کے ساتھ؟ تو آپ تو نہیں تھے، یعنی آپ کو بتایا جا رہا ہے الم تر کا مطلب ہے الم تعلم، کہ آپ کو نہیں پتہ، نہیں پتہ تو اب دیکھیں، یہ مطلب ہے الم ترا، کیا آپ کو نہیں پتہ، الی الذین، ان لوگوں کے متعلق، خرجو جو نکلے، من دیارہم اپنے علاقوں سے، اپنے گھروں سے۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگ تھے، ایک شہر تھا، آباد شہر تھا، آگے ہے اللہ فرماتے ہیں وہم الوف، ہزاروں میں تھے، بہت بڑی آبادی تھی۔ ایک روایت میں 10,000 بھی ہے، کچھ زیادہ بھی ہے، اور ایک روایت میں 40,000 بھی ہے، تو 10,000 ہے یا 40,000، کافی آبادی تھی ان کی۔ ان کو حکم ملا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا، نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جیسے ہمیں بھی حکم ملتا ہے ہم نہیں کرتے ہیں۔ یہ جہاد نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم تباہ برباد ہو چکے ہیں، مسلمان ذلیل و خوار ہو چکے ہیں، مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ عجب دردست اندر دل، اگر گویم زبان سوزت، وگر دم در کشم ترسم، کہ مغزو استخوان سوزت۔ کیا کہا جائے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو فرمایا ان کو بھی سنو غور سے، ان لوگوں کو بھی جو 10,000 تھے کہ یا 40,000 تھے، جتنے بھی تھے، ان کو حکم ملا جہاد کرنے کا، انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا، جہاد نہیں کیا۔ تو دیکھا بھئی یہ علاقہ ان لوگوں کا ہے جہاں ہمیں حکم مل رہا ہے، اس علاقے کو اپنا چھوڑ کے اپنے گھروں سے نکلے، ایک ایسے علاقے میں گئے جہاں 2 پہاڑ تھے بڑے بڑے، ان 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی تھی وہاں بس گئے کہ بس ابھی یہاں ان لوگوں سے بھی محفوظ ہیں، یہاں ٹھیک ہے اپنی اچھی زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے 2 فرشتے بھیجے، ایک اس پہاڑ کے کونے پہ آیا، دوسرا دوسرے پہاڑ کے کونے میں آیا، دونوں نے مل کے چیخ ماری، اتنی فرشتہ تو بہت طاقتور ہے، وہ چیخ کی وجہ سے، فرشتے کی چیخ کی وجہ سے ان کے دل و دماغ پھٹ گئے، مر گئے، کھپ گئے، سارے کے سارے بچے، مرد، عورتیں، بوڑھے، سارے کے سارے مر گئے، جتنی تعداد تھی ان کی سب۔ ادھر جانا تھا جہاد پہ، اگلوں کو مارنا تھا، اور وہاں تو ڈر گئے، ادھر آ گئے ڈر کے مارے۔ بھائی ڈرتے کیوں ہو؟ جہاد کا یہ مطلب نہیں کہ تم مرنے جا رہے، جہاد کا مطلب ہے تم مارنے جا رہے ہو۔ اگر اللہ نے تمہاری شہادت قبول کی تو تمہارے لیے سعادت ہے۔ تو کیا اگر تم وہاں نہیں جاؤ گے تو پھر ادھر بچو گے؟ ادھر بھی تو موت تو آ سکتی ہے۔ تم جہاں بھی رہو تمہیں موت ضرور آئے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ اگر تم بہترین اور مضبوط محلات اور قلعوں میں بھی گھس جاؤ، موت تو آ کر رہے گی۔ تو دیکھو موت آ گئی ان کو۔ تو اس لیے فرمایا الم ترا، کہ آپ کو اب نہیں پتہ میرے پیغمبر، اب پتہ چل گیا نا آپ کو، الی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، خرجو جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے، وہم اور وہ الوف ہزاروں، الف ہزار کو کہتے ہیں، حذر الموت، موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے جہاد سے گئے اور 2 پہاڑوں کے درمیان بس گئے۔
فقال لهم اللہ، پھر کہا اللہ جی نے ان کو، موتو مر جاؤ۔ جیسے میں نے کہا نا وہ دو فرشتے آ گئے۔ فقال لهم اللہ، فرمایا اللہ جی نے ان سے، موتو مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ کیسے؟ ان کے تو جسم کی کھال، گوشت، رگیں سب ختم، بدبودار سب ختم ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ہڈیاں ہیں۔ کئی زمانے کے بعد وہاں سے ایک پیغمبر کا گزر ہوا، سیدنا حزقیل علیہ السلام کا۔ انہوں نے دیکھا ہوئے اتنی ساری ہڈیاں انسانوں کی ہیں، کوئی آفت آئی ہوئے گی ان پر، تو بیٹھ کے دعا کی اللہ سے۔ اللہ جی نے سارا بتا دیا وحی کے ذریعے کہ بھئی یہ قصہ ہوا تھا۔ تو انہیں دعا کی اللہ سے، اللہ جی ان کو زندہ فرما دے، مجھے موقع دے دے، میں ان کو تبلیغ کرتا ہوں۔ تو اللہ جی نے ان کو زندہ کر دیا، سارے کے سارے اٹھ گئے۔ تو اس لیے فرمایا ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا گیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا علی الناس، لوگوں پر۔ یہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ دنیا میں زندہ کرتے ہیں۔ عام طور پر اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم نیکیاں کرو، اچھے اعمال کرو، برائیوں سے بچو، نہیں تو برائیوں کی بدولت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ گے اور دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اگر اچھے اعمال کرو گے، اللہ کی عبادت، پیغمبر کی اطاعت کرو گے، تو جنت کی صورت میں اللہ تمہیں جزا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کیا کرو، اور اگر نہیں تو بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ بس انسان مر گیا، ختم، اور دوبارہ مرنا چڑھنا، زندہ نہیں ہونا۔ تو ان کا بھی نظریہ یہی تھا، اس لیے اللہ پاک نے پوری قوم کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھو میں نے تمہیں دنیا میں زندہ کر دیا دوبارہ، تو قیامت میں کیسے دوبارہ زندہ نہیں کروں گا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل اور کرم کرنے والا ہے علی الناس، لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، شکر گزاری نہیں کرتے، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے بولنے کے لیے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو ہم گننا چاہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو شمار نہیں کر پائیں گے۔ تو کم از کم اتنا تو کہیں کہ اللہ جی تیری نعمتیں اتنی بے شمار لاتعداد ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ شکریہ تو ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سب کچھ تیری طرف سے ہے، اور تیرا شکریہ، شکر گزاری ضروری ہے۔ تو فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اس لیے اللہ نے یہاں حکم دیا وقاتلوا، اور لڑو، قتال کرو، لڑو، جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کرو۔ نالائکو، کیوں اس طرح کرتے ہو؟ پوری کی پوری مسلمان سو گئی، کچھ مجاہدین ہے غزہ میں چھپ چھپ کے لڑ رہے ہیں، کچھ افغانستان میں ہے، کچھ کشمیر میں ہوں گے، کچھ بوسنیا وغیرہ میں، بس باقی سارے ختم، عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، یا خوف کے مارے ڈرے ہوئے ہیں، جیسے اس بنی اسرائیلی قوم کا حال ہوا، جہاد سے ڈر گئے، جا کے چھپ گئے، اور وہاں موت آ گئی ان پر۔ تو ایسا نہیں کرو، وقاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کی راہ میں، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، تمہاری باتوں کو سنتا ہے۔ تم جو ہیرا پھیری کرتے ہو نا، ہیرا پھیری سے کام لیتے ہو، سن رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اور علیم جانتا ہے۔ تم کسی اور کو بیوقوف بنا سکتے ہو، اللہ کو نعوذ باللہ تو نہیں بنا سکتے ہو۔ اللہ تو تمہارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے، تمہارے دماغ میں کی سوچ جو فکر ہے اس سے بھی واقف ہے۔ تم اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہو؟ تو سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اس لیے اللہ سے بچ کے رہو، اللہ کے احکامات پہ چلتے رہو۔ آگے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ، من کون ہے، ذا الذی وہ شخص، کون ہے وہ شخص، یقرض جو قرض دے، اللہ کو، یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو۔ کون سا قرض ہے؟ وہ بھی قرض حسنہ، قرضاً حسنہ، قرض حسنہ مانگ رہے اللہ پاک۔ قرض حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ قرض حسنہ اس قرض کو کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی بندہ قرض مانگے اور کہے کہ بھائی یہ واپسی اس صورت میں ہوگی جب میں کماؤں گا، جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے پھر میں دے دوں گا، اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ۔ اور اگر نہیں آئے تو ختم، پھر معاف۔ اللہ جی قرضہ مانگ رہے ہیں اور قرض حسنہ مانگ رہے ہیں کہ مجھے قرض دو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ اتری تو وہ بیوقوف یہودی نے کہا ہو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو گیا
مفلس ہو گیا، ہم غنی ہیں کہ اللہ ہم سے مانگ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ جی نے ان کو تو جواب دے دیا۔ اور یہاں پر وہ تو کفار کا ہے، ان کا نظریہ غلط تھا۔ صحابہ کرام کو دیکھیں ماشاء اللہ، حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو پتہ چل گیا، انصاری صحابی تھے، یہ بھی پہلے یہودی تھے، ان کو پتہ چل گیا، بھاگتے ہوئے آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، اے اللہ کے رسول میری جان آپ پہ قربان، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض حسنہ مانگا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ابو الدحداح، اللہ جی نے قرضہ مانگا ہے۔ فرمایا وہ تو ایک غنی ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، پوری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے قرض حسنہ مانگنے کی؟ تو فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا ابو الدحداح، اللہ کی غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرو، جب اللہ کی راہ میں خرچہ کرو گے تو اس کے بدلے اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ کہا اچھا ابھی سمجھ آئی بات، اے اللہ کے رسول میری ملکیت میں 2 بڑے بڑے باغ ہیں، میں آپ کو ہاتھ بڑھائیے، حدیث پاک میں ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ بڑھایا، حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے ہاتھ ملا اور وعدہ کیا، اللہ کے رسول دونوں باغ جو میری ملکیت میں ہے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو الدحداح ایسا نہ کرو، دونوں باغوں میں سے ایک باغ اپنی بیوی بچوں کی معیشت کے لیے رکھو، ضروریات کے لیے رکھو، اور ایک باغ اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو فرمایا ٹھیک، عرض کی اللہ کے رسول ٹھیک ہے، جو اچھا والا ہے جس کے اندر 600 کھجور کی درختیں ہیں وہ میں اللہ کی راہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اور چلے گئے بیوی کے پاس، بیوی بھی ماشاءاللہ تو صحابہ کرام وہ عظیم لوگ تھے، یہ تھے وہ عظیم لوگ جن کو آج ایک فرقہ کتے کی طرح بھونکتا رہتا ہے، یہ وہ عظیم لوگ تھے۔ اللہ ان عظیم لوگوں پر کروڑوں رحمتیں برسائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ اللہ کے وہ تو اولئک هم المہتدون ہے، ہم الراشدون ہے، اولئک هم المؤمنون حقا ہے، ہم الفائزون ہے، وکلا وعد اللہ الحسنہ ہے، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، سب صحابہ کے ساتھ، وہ تو عظیم لوگ ہیں۔ اور یہ بے وقوف اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ بھائی آپ راستے سے جا رہے ہیں، اچانک وہ راستہ کتا سامنے آتا ہے، کتا بھونکتا ہے، تو اس کے بھونکنے سے آپ کی شرافت میں کیا فرق آئے گا؟ بھونکنے دو ان خبیثوں کو۔ اصحاب رسول پر جو بھونکتا ہے تو اپنی آخرت تباہ کرتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے؟ حضرت غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے چندے کا اعلان فرمایا کہ بھائی لاؤ، چندہ ہے، جہاد کے لیے چندہ ہے۔ سیدنا ابو صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا لیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، سا کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا، اور عرض کی اللہ کے رسول دیواروں پہ میں نے ہاتھ بھی پھیرے تاکہ کوئی سوئی تک نہ رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو عرض کیا اللہ کے رسول آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، اور آدھا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، یہ سب کچھ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان و عظمت ہے، 600 اونٹ اور 300 گھوڑے، 600 اونٹ اور 300 گھوڑے، وہ بھی ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ عثمان، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، تو میرا رفیق ہے جنت میں، سبحان اللہ، عظیم انسان۔ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم صدقہ کر دیا اس موقع پر۔ عظیم لوگ تھے وہ، اللہ کے رسول کے لیے جان دینے والے لوگ تھے۔ کوئی بکواس کرتا ہے، کرنے دے اس کو، ہم تو ان کا نام سنتے ہی ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ وہ عظیم لوگ تھے، صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ تو فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے وہ شخص یقرض اللہ جو قرضہ دے دے اللہ کو، وہ بھی قرضاً حسنا، قرض حسنا، فیضاعفہ لہ، بڑھا دے گا اس کے لیے اللہ جی، اضعافاً کثیرہ، اضعافاً کثیرہ، چند در چند، اور بڑھاتا جائے گا، 10 گنا بڑھا دے گا، یہ قرآن کریم میں ہے، 70 گنا بڑھا دے گا، یہ بھی قرآن کریم میں ہے، 700 بڑھا دے گا، یہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ اسی سورۃ مبارکہ سورہ بقرہ کے آخر میں ہے،
700 ایک کے بدلے میں اللہ 700 عطا فرمائیں گے۔ کرو نا تجارت، اللہ کے ساتھ کرو، اللہ کے ساتھ تجارت کرو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ ہاں، اور 1 لاکھ بھی ہے، 20 لاکھ بھی ہے حدیث مبارکہ میں کہ ایک کے بدلے میں اللہ 20 لاکھ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ میں 1 لاکھ ہے نا، ایک نماز پڑھنے سے 1 لاکھ ملتا ہے۔ تو فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، بڑھا دیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے اس قرض حسنہ کو اضعافاً کثیرہ کثیرہ، بہت کثرت کے ساتھ، چند در چند کر کے، بڑھوتی کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ۔ واللہ یقبض و یبسط، کیونکہ اللہ رب العالمین یقبض و یبسط، رزق کو تنگ بھی کرنے والا اللہ ہے، ویبسط بسیط کشادہ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو اللہ سے مانگو، اپنا رزق اگر وسیع کروانا چاہتے ہو بھی اللہ سے مانگو، اور اللہ کی راہ میں صدقہ دو، تھوڑا سا جتنا صدقہ دو گے 10 گنا تمہیں اسی وقت ملے گا، تو وعدہ ہے قرآن کریم کا، کرو نا۔ اور کنجوسی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی اسی حساب سے تمہیں رزق دے دیں گے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے، تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ اگر کنجوسی اور بخیلی سے کام لوگے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دو گے، صدقہ نہیں دو گے، چندہ نہیں دو گے، وغیرہ وغیرہ، تو پھر جاؤ گے نا اللہ کے سامنے، وہ تم سے پوچھے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور جان و مال دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔